السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی سے روزے کی حالت کے اندر جان بوجھ کر کے جمع کرے تو اس کی شریعت کے اندر کیا سزا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، روزے کی حالت کے اندر اپنی بیوی سے جمع کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس کی دلیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ صحیح البخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1932 حدیث نمبر ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، آ کر کے کہنے لگا، اللہ کے رسول جی میں تباہ ہو گیا، اللہ کے رسول جی میں آگ میں جل گیا، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جی میں دوزخ کی آگ میں جل کے راکھ ہو گیا، جل گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بھائی آپ نے کیا کیا، کیوں جل گئے، کیا آپ نے گناہ کر لیا، کیا بات ہے؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول جی میں روزے دار تھا، اپنی بیوی کے ساتھ جان بوجھ کر کے اس بات کا علم تھا روزہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، پھر میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، ہم بستری کر لی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سن لے اگلے لفظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، روزے کی حالت کے اندر اپنی بیوی سے جمع کرنے والوں، اگر اتنی طاقت رکھتے ہو آج دیکھ لو نبی پاک علیہ السلام کے اگلے لفظ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، اس کا کفارہ ادا کرے۔ اللہ کے رسول جی کیا کروں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک غلام کو آزاد کروا دو۔ ابھی آج اس معاشرے کے اندر کوئی جیل کے اندر ہو جس نے جرائم بہت کیے ہو، آپ اندازہ لگا لیں کتنے لاکھ روپے لگیں گے اس کو آزاد کروانے کے لیے۔ عدالتوں کے اندر، کچہریوں کے اندر کتنا آپ کو خرچہ ادا کرنا پڑے گا اس کو آزاد کروانے کے لیے، جیل سے اس کو نکلوانے کے لیے۔ یہ کوئی چھوٹا جرم ہے جو روزے کی حالت کے اندر اپنی بیوی سے جمع کرنا؟ ایک غلام آزاد کروا دو۔ یہ کہنے لگا، اللہ کے رسول جی اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایک غلام کو آزاد کروا دوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسرا طریقہ بتلایا، فرمایا اگر ایک غلام آزاد نہیں کروا سکتے ہو تو پھر آپ 2 ماہ کے روزے رکھو۔ کتنے؟ 2 ماہ کے روزے یہ آپ رکھو اس روزے کی کفارے کے لیے۔ کہنے لگا، اللہ کے رسول جی یہ تو میں نہیں رکھ سکتا، کمزور ہوں، مشکل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 60 مسکینوں کو، 60 لوگوں کو آپ کھانا کھلائیں اس کی کفارے کے لیے۔ کہنے لگا، اللہ کے رسول اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا مال گھر کے اندر نہیں ہے کہ 60 مسکینوں کو میں کھانا کھلا سکوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹھہر گئے، کچھ دیر کے لیے رک گئے۔ اتنی دیر تک ایک آدمی آیا، اس کے پاس ایک تھیلا ہے کھجوروں کا، اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، دوزخ میں جلنے والا، آگ میں جلنے والا وہ سائل کہاں ہے، وہ آدمی کہاں ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول جی حاضر ہوں۔
فرمایا جاؤ یہ کھجوریں لے جاؤ، اس کو مسکینوں کے اندر تقسیم کر دو، لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کر دو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول کیا میں اس پہ تقسیم کر سکتا ہوں جو مجھ سے بھی زیادہ غریب ہے، مستحق ہے اس چیز کا؟ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اس پہ خرچ کرو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول جس جگہ میری رہائش ہے، دو پہاڑوں کے درمیان اس جگہ میری رہائش ہے، اس جگہ جتنے بھی رہائشی ہیں، جتنے بھی لوگ اس جگہ رہ رہے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ غریب میں ہی ہوں۔ کیا اللہ کے رسول یہ کھجوریں میں اپنے گھر میں خرچ کر لوں، اپنے بیوی بچوں کو اور خود کھا لوں؟ اللہ کے رسول اس بات پہ مسکرا پڑے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب مسکرائے تو سامنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی نظر آئے۔ فرمایا جاؤ تقسیم کر دو، اپنے گھر والوں پر خرچ کر دو۔ میرے بھائی جرم بہت بڑا ہے۔ اب یہ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام تھے تو فرمایا اپنے گھر پہ خرچ کر دو۔ یہ میرے بھائی آج نہیں، آج اس دور کے اندر نہیں میرے بھائی، آج آپ کو 3 شرطوں پہ عمل کرنا پڑے گا۔ وہ تو صحابی غریب اتنا تھا، آج آپ بھی یہ بات پیش کریں کہ ہمارے حالات خراب ہیں؟ نہیں میرے بھائی، اتنے حالات کسی کے بھی آج کے دور میں خراب نہیں ہوں گے، ڈاؤن نہیں ہوں گے۔ کتنا بڑا جرم ہے جس کا نبی پاک علیہ السلام نے ذکر کیا، 3 چیزوں کا۔ میرے بھائی روزے کی حالت کے اندر جمع کرنا، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے تو اپنی بیوی کے پاس بیٹھنا یا اس کا بوسہ لینا یا اس کے ساتھ لیٹنا یہ حرام ہے، کیونکہ آپ اپنے پر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے ہو تو پھر میرے بھائی آپ اپنی بیوی کے پاس بھی بیٹھ سکتے ہو، اس کا بوسہ بھی لے سکتے ہو۔ اور میرے بھائی جان بوجھ کر کے جمع کرنا اور جان بوجھ کر کے ہم بستری کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔